کرنے لگا ہوں تمہارے انتظار کو۔ اوصا، وصیت فرمائی۔ یہی پہلا فکرہ سمجھ میں آ گیا تو عبادت کر لینے کے لیے کافی ہوگا۔ اوصا ان یدفن بقیودہ حتی احتج عند اللہ بہذہ القیود واشفع لشیتی عند اللہ فی المحشر۔ وصیت کر کے گیا ہے تیرا ساتواں امام کہ میری شہادت کے بعد میرے زنجیر نہ اتارنا۔ اللہ اللہ اکبر۔ میرے پاس دعا ہی ہے صرف، اس میں بخل نہیں کروں گا کہ بطول کے بیٹوں کے غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ بقیہ والی بی بی بھی موجود ہے پردے داروں میں، اور شام والی بھی۔ دو جملے مجھ سے سننا، پرسا ان ماں بیٹی کو دینا۔ فرمایا مجھے میرے زنجیروں سمیت دفنا دینا۔ کیوں؟ کہا دو وجہ ہیں، ایک تو میں احتجاج کروں گا میدان قیامت میں اسی توق کے ساتھ، انہی بیڑیوں کے ساتھ، انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ، اور اب کیا مانگتے ہو رونے کا صلہ؟ وَأَشْفَعُ لِشِيَّتِ بِهَذِهِ الْقُيُودِ، اور اللہ مجھ سے کہے گا موسیٰ کاظم اب تو زیور اتار دے، اب قیامت کے دن تو یہ زنجیر اتار دے۔ میں کہوں گا جب تک میرے شیعہ جنت میں نہیں جاتے، جب تک میرے ماتمیوں کی نجات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تب تک موسیٰ کاظم یہ زنجیر نہیں اتارے گا۔ 14 برس گزارے پنڈی والوں جن زنجیروں میں، ذات واجب کی قسم، بطول کا ہر بیٹا مظلومیت کی پہچان ہے۔ اس مظلوم کی مظلومیت کے ایسے ایسے پہلو ہیں، اگر ویسے پڑھ دیے جائیں یا سننے والے مر جائیں یا پڑھنے والے کو مار دیں۔ یہ منبر حسینی کے غلاف پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ پر بڑی دکھی زندگی کے 14 سال گزارے ہیں تیرے امام نے۔ یہ تو میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں کہ حالت رکوع میں، کیونکہ چھت اتنی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرا امام قامت سیدھی نہیں کر سکتے تھے۔ العظمت للہ۔ جو پرسہ دینے کی نیت لے کے آیا ہے، بطول کو اس کے مظلوم بیٹے کا پرسہ جا کے دے آؤں، وہ دیکھے گا میری طرف، کیونکہ مکان نہیں ہے۔ مولا کی زیارت میں فکرہ موجود ہے، السلام علی المعذب فی ظلم المطامیر۔ اس امام پہ سلام جسے متمورے میں عذاب دیا گیا۔ ہارون ملعون نے زمین میں کنواں کھدوایا تھا، اس کے دائیں بائیں سیخیں تھیں، اور بس اتنی تھیں کہ تھوڑا سا دائیں ہوا تو یہ سیخیں بلا تشبیہ پہلو کو چومتی تھیں، تھوڑا سا بائیں ہوا تو بائیں طرف والی سیخیں میرے مولا کے پہلو کو چومتی تھیں۔ ایک فکرہ مولا کی زیارت کا پڑھ دوں؟ یہ دیکھو، سارے ماتمی دیکھ لو، سارے عزادار، میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، تمہارا دل بڑا نازک ہے، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اسی موسیٰ کاظم کی بے گناہ قید کے صدقے مجھے معاف کر دینا۔ زخمی پہلو والی بی بی کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں۔ فکرہ ہے، السلام علی الجریح الذی لم توجد لجراحتہ المراہم، السلام علی الغسیل الذی لم تقم علی جنازتہ المراسم۔ اس زخمی پر سلام جس کے زخموں کو مرہم نہیں ملا۔ میں تو لفظ ہی بھیجوں گا۔
اس زخمی پر سلام جس کے زخموں کو مرہم نہیں ملا، اور اب سیدوں بالخصوص اور عزاداروں بالعموم مجھے معاف کرو گے، اور اس پر سلام کہ جس کے جنازے پہ مراسم پورے نہیں کیے گئے۔ اب اس سے زیادہ اشارہ میں تمہیں کیا دوں؟ ناپاک دشمن نے اللہ جانے کس انداز سے دو لفظ جو سیدزادے نے مجھے کہے ہیں پڑھنے کے لیے، بس وہی لفظ دو ہے، وہی کہنے ہیں، اور منبر خالی ہونے چلا ہے، کرتے رہو ماتم۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بطول کے بیٹے کے ہر دشمن نے مفت کی لعنت خریدی ہے۔ بطول کے جس بیٹے کو بھی زہر دیا گیا، قاتل نے مفت کی لعنت خریدی۔ کچھ انتظار کر لیتے، ویسے بھی چند دن کا مہمان تھا میرا امام۔ ملعون نے زہر دیا، اور یہ کون نہیں جانتا تم میں سے کہ جب زہر دیا جائے اور وہ کلیجہ کاٹے تو زہر کھانے والا تڑپا بھی کرتا ہے۔ کیا ہر فکرہ میں خود یاد کراؤں؟ میں نے کہا نہیں، یہ سیکھیں ادھر، یہ سیکھیں ادھر۔ بطول کا بیٹا تڑپ کے کبھی ان سیخوں پہ گرتا ہے، کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا ہے۔ گوشت کے کچھ حصے ان سیخوں پر، کچھ حصے ان سیخوں پر۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ اسی مولا کے صدقے، بے شک عزادار کا دل مر جانے کو چاہتا ہے، مگر مجھے ایک جملہ اسی اسیر بغداد کے صدقے کہنے دے۔ اب جو اس انداز میں تڑپ رہا ہو، تھوڑی دیر بعد مر جاتا نا۔ ہارون ملعون انتظار نہیں کر سکا، زندان کا دروازہ کھلا، سندھی بن شاہق اندر آیا، ایک کاغذ میرے مولا کے سامنے رکھا، قلم دیا، کہا یہاں لکھ۔ ایک فکرہ خدا کے لیے، بیٹھ جاؤ ایک منٹ، بعد میں جتنا جی چاہے ماتم کرتے رہنا۔ کہتا ہے لکھ۔ کیا لکھوں؟ کہ میں اپنی موت مر رہا ہوں۔ لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں۔ مولا نے کہا امام حق سے جھوٹ لکھوائے گا زہر دے کے؟ نہیں لکھوں گا۔ کہتا ہے لکھنا پڑے گا ورنہ میں ظلم کروں گا۔ میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا میں صبر کروں گا۔ اس حرامی نے دربان سے کہا 4 میخیں لے آ، 1 ہتھوڑا لے آ۔ اس حرام زادے نے میخ میرے مولا کے سر پہ رکھی، کہا لکھتے ہو یا ہاتھ اٹھاؤ۔ بغداد کی زمین کو زلزلہ آیا، آسمان کانپنے لگا۔ بھائی پکڑ لو، ایک لفظ اور کہنا ہے، میں نے ایک لفظ اور کہنا ہے۔ اب ذرا بس ایک لفظ، بانی مجلس کی خواہش پر ایک لفظ کہنے لگا ہوں۔ جو زہر بھی کھا چکا ہو، جس کے سر میں میخیں ہوں، کتنی دیر زندہ رہتا؟ لیکن ہارون نے کہا جلدی اطلاع دو کہ رافضیوں کا امام مارا گیا، اب بطول کے صدقے مجھے معاف کرو گے۔ 4 سپاہی اندر آئے، انہوں نے قالین میں میرے امام کو لپیٹنا شروع کیا۔